اس کے بعد کہتے ہیں مفتی صاحب جی بڑی مہربانی ہوگی، نمبر 2 میٹھی عید کے دن اور بقرہ عید کے دن گنجا ہو جانا، پورے بال کٹوانا، کیا ایک حج کے برابر ثواب ملتا ہے؟ نہیں، ایسا کوئی جو ہے روایت نہیں ہے۔ نمبر 3 نام کے معنی بتائیں۔ نمبر پہلا نام ان کا سلمان، تو سلمان نام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم المرتبت جلیل القدر صحابی کا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو ایک صحابی کے نام پر نام ہے، اس سے زیادہ فضیلت کی بات کیا ہوگی۔ دوسرا نام ان کا شاہ رخ، تو شاہ اور رخ یہ دو الگ الگ لفظ سے مل کر بنا ہے۔ شاہ کہتے ہیں فارسی میں بادشاہ کو، اور رخ کہتے ہیں چہرے کو۔ یہ شاہ اور رخ دونوں فارسی کے الفاظ ہیں، ان سے مل کر بنا ہے، تو ایک ڈکشنری کے مطابق شاہ رخ کے معنی ہوتے ہیں بادشاہ کا چہرہ۔ دوسرا مفہوم اس کا یہ لیا جا سکتا ہے خوبصورت اور حسین انسان۔ اس کے علاوہ اس میں ایک لفظ لکھا ہے شاویز، اس کے معنی اس کا بہت تحقیق کے بعد بھی کہیں بھی کوئی معنی نہیں ملا، یہ بے اصل لفظ ہے، مہمل لفظ ہے، بیکار لفظ ہے۔ تو اس لیے میں کہتا رہتا ہوں کہ نام رکھنے سے پہلے علماء سے رابطہ کر لیا جایا کرے، علماء سے تحقیق کریں اور پوچھ لیا کریں کہ یہ نام رکھنا ہے رکھیں یا نہیں۔ اور سب سے بہتر میں نے بارہا کہا ہے کہ جو نام جو ہے انبیاء کے ہیں، جو نام صحابہ کے ہیں، جو نام بزرگان دین کے ہیں، ان ناموں پر نام رکھنا چاہیے۔ ویسے ایک کلپ ہم نے ناموں کے تعلق سے اپلوڈ کی ہے، جلدی انشاءاللہ دوسری بھی اپلوڈ کر دی جائے گی، تو وہ کلپ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گی کبھی مستقبل میں فیوچر میں نام رکھنے کے لیے۔ اس کے بعد ہماری بہن ریشمہ رؤوف سوال کر رہی ہے، مفتی صاحب مجھ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اسی دن میں اس کو ریئلائز بھی کر لیتی ہوں اور رو رو کر اللہ پاک سے معافی بھی مانگ لیتی ہوں اور اس کو آئندہ نہ کرنے کا عہد بھی کرتی ہوں۔ آپ اتنا کر لیتی ہیں تو میں اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف نظر کرتے ہوئے گارنٹیڈ آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ اللہ رب العزت نے آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ آپ بالکل ایسے ہیں جیسے کہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے سارے گناہ معاف کر دیے، کیونکہ توبہ کی شرط یہی ہے کہ انسان رو رو کر اللہ سے توبہ کرے، جس میں عہد ہو، پچھلے گناہ پر شرمندگی ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عہد ہو، سارے گناہ معاف۔ دوسری بات انہوں نے لکھی ہے، مگر افسوس اگلے ہی دن مجھ سے پھر وہ گناہ ہو جاتا ہے، میں اپنی توبہ پر استقامت کیسے حاصل کروں؟ کوئی تو راستہ ہوگا۔ دیکھیں انسان ہے تو لغزش ہو جانا، میں نے بارہا کہا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ انسان ہو، انہوں نے انسان، فرشتہ اور جنات اس طرح سے ان کو ایکسپلین کیا، کہا کہ جو غلطی نہ کرے وہ ہے فرشتہ، جو غلطی کر کے اس پہ ڈٹ جائے وہ ہے شیطان، اور جو غلطی کرے اس سے توبہ کر لے وہ ہے انسان۔ اس طرح کئی روایات ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان گناہ کیے بغیر وہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہے گناہ اس سے ہوگا، گناہ سے بچے، لیکن گناہ ہوگا اس سے فوراً توبہ کر لے، گناہ سے محفوظ مطلب بالکل پاک صاف رہے، یہ تقریباً بلکہ ناممکن ہی ہے، کیونکہ یہ تو انبیاء کی ذات ہیں جو گناہوں سے بالکل پاک، مبرہ اور منزہ ہوتی ہیں۔ باقی لوگ گناہ سے محفوظ تو ہو سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے رہیں، اور جو جانے انجانے ان سے گناہ ہو جائے اس سے توبہ کر لیں۔ یہی بات قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی تعریف فرمائی ہے یہاں پر، کہ وہ لوگ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی تعریف فرمائی یہاں پر، کہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، تو فوراً اللہ تعالیٰ کے حضور اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بعض مفسرین کہتے ہیں صلاۃ التوبہ پڑھتے ہیں، بعض نے اسی کہا کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، تو صلاۃ التوبہ پڑھ کر دعا مانگی جائے بہت بہتر ہے، اور توبہ کر لی جائے یہ بھی کافی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر وہ اپنے گناہوں کی مغفرت فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اب یہاں ایک استقامت کا ہونا کہ اللہ تعالیٰ اس پر استقامت عطا فرمائے، تو اس کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے دعائی کر سکتے ہیں، اور اس کا فائدہ دیکھیں یہ ہے کہ جیسی آپ کی اس وقت کیفیت ہے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو اسی چیز کا مکلف بنایا جو وہ کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بندے کے نیچر میں دونوں چیزیں رکھی ہیں، اچھی بھی اور دونوں بری بھی، دونوں چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر جو انسان لغزش کر بیٹھتا ہے اور اس پر توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ نہیں فرمائیں گے۔ ایک ہوتا ہے جان بوجھ کر گناہ کرنا، یا توبہ کی امید پر گناہ کرنا، کہ ایک آدمی جانتے بوجھتے ہوئے رک سکتا ہے اس گناہ سے لیکن توبہ کر رہا ہے، اور یہ سوچ رہا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہے اور یہ سوچ رہا ہے میں توبہ کر لوں گا، تو یہ آدمی نہیں بچے گا۔ یہ بات اللہ کہ توبہ کر لے تو بچ جائے، دیکھیں فرق سمجھیں تھوڑا سا، ایک آدمی ہے گناہ کر رہا ہے اس ارادے سے کہ میں بعد میں توبہ کر لوں گا، اور اس نے توبہ نہیں کی تو اس میں مار طے پڑنی ہے۔ ایک آدمی ہے جو گناہ کرتا ہے، توبہ کا بھی ارادہ نہیں اس کا، وہ اس میں بھی مار پڑنی ہے طے۔ ایک آدمی ہے جس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، وہ نہیں چاہتا، گناہ سے بچنا چاہتا ہے لیکن نفس اس کو بہکا دیتا ہے، شیطان بہکا دیتا ہے، اور گناہ کرنے کے بعد اس کو ریلائز ہوتا ہے مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، شرمندہ ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، روتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے۔ لیکن پھر بھی مسئلہ پھر گناہ کر بیٹھتا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائیں گے، استقامت بھی عطا فرمائیں گے، اور اس کے لیے ایک آسان طریقہ یہ کہ ہر نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے آپ یہ آیت، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا
وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، ایک رکوع کے قریب ہے شاید، یا رکوع والی ہی آیت ہے۔ اس آیت کو آپ ہر نماز سے پہلے ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں، ہر نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے، انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد ہماری بہن گلاب علی سوال کریں گے، السلام علیکم مفتی صاحب، کیا مٹھائی کھانا سنت ہے؟ کوئی بھی میٹھی چیز کھائیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا؟ پلیز جواب ضرور دیجیے۔ میٹھا کھانا سنت اس طرح سے نہیں ہے، البتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میٹھا کھانا ثابت ہے، اور یہ نہیں کہ جیسا لوگوں میں مشہور ہے کہ کھانا کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے، یہ سب بے اصل بات ہے، ایسا نہیں ہے۔ البتہ ایک حدیث ملتی ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ کھانا کھانے کے بعد کھجور کھائیے۔ یہ شریعت کا کوئی مسئلہ ہو، یہ تو عادی مسئلہ ہے، فطری مسئلہ ہے، عادت سے تعلق ہے اس کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھایا ہے۔ اس کے بعد ہماری بہن بیبی سید سوال کر رہی ہیں، تیمم کسے کہتے ہیں؟ پلیز سمجھائیے بھائی جان۔ تو تیمم ایک طریقہ ہے پاکی حاصل کرنے کا، جس کی کنڈیشن یہی ہے جب بندہ غسل کر نہیں سکتا ہو، چاہے اس کی وجہ کوئی بھی ہو، یا جب بندہ وضو کر نہیں سکتا ہو، چاہے اس کی وجہ کچھ بھی ہو، پانی نہ ملا ہو یا پانی نقصان دیتا ہو یا کوئی بھی وجہ ہو، نہیں کر سکتا، تو اس صورت میں تیمم کرے پاکی حاصل کرنے کے لیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ مٹی یا ہر وہ چیز جو مٹی کی جنس کی ہے، اور جیسے پتھر وغیرہ جو جل کر ختم نہیں ہوتے، تو اس پر آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ اپنے مٹی پر آپ رکھیں گے، اس کے بعد جو ہے اچھی طرح سے اور اس کو جھاڑ لیں گے۔ یہ نہیں بالکل صاف بھی نہیں کرنا اس کو کپڑے سے پہنچ لیں آپ، اور یہ بھی نہیں کہ مٹی لگی ہوئی ہو آپ کے ہاتھوں میں، پھر آپ اپنے چہرے پہ ملیں تو بھوت بن جائیں گے۔ ہاتھ مٹی پر مال لینے کے بعد اس کو جھاڑ لینا ہے۔ اس کے بعد تو جو ہے نیت ہے، اس میں 3 شرطیں ہیں۔ پہلی نیت اس نیت سے آپ جو ہے زمین پر ہاتھ ماریں کہ میں تیمم کروں گا۔ اس نیت کو کرتے ہوئے زمین پر ہاتھ مارنے کے بعد آپ اپنے ہاتھوں کو پورے چہرے پر اچھی طرح سے مل لیں گے کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ پورے چہرے پر اسکن پر بالکل بھی کہیں ایسی نہیں رہی جہاں ہاتھ نہیں پھیرا ہو۔ دوسرا فرض اس کا یہ ہے کہ دوبارہ ہاتھ ماریں گے، تیسرا، پہلی نیت، دوسرا چہرے کا مسح کرنا، اور تیسرا یہ کہ زمین پر ہاتھ مارنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح سے آپ ہاتھ پھیر لینا، اسی طریقے سے کہ آپ کے ہاتھوں کی اسکن پر کہیں بھی ہاتھ پھیرنے سے نہیں رہ جائے، آپ کا تیمم ہو جائے گا۔ یہ اس صورت میں ہے جب آپ وضو اور غسل کرنا آپ کے لیے امپاسبل ہو، تب آپ اس طریقے سے پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہماری بہن روبینہ بیگم سوال کر رہی ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب، میرا نام روبینہ بیگم ہے، میں نے یہ سوال پوچھا تھا اور آپ نے بتایا بھی تھا۔ میرے بھائی کو خالہ نے دودھ پلایا تھا، لیکن اب میرا بھائی خالہ کی لڑکی سے شادی کرنے کہہ رہا ہے، اب بہت پریشان ہے، بہت پریشان، کہتا ہے اگر شادی نہیں ہوئی تو جان دے دیں گے، آپ بتائیں کیا کریں؟ خالہ نے جب دودھ پلایا تھا تب اس کی عمر 6 مہینے، جب وہ 6 مہینے کا تھا، آپ بتائیں کیا کریں؟ بہت پریشانی ہے۔ جب آپ نے کہا کہ مسئلے کا جواب آپ نے سن بھی لیا، جب یہ بتا دیا گیا کہ وہ اس کی سگی بہن کی طرح، تو یہ ضد کیسی ہے؟ کیسا پاگل پنا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میری شادی نہیں ہوئی تو میں مر جاؤں گا؟ مطلب اپنی بہن سے آدمی حقیقی بہن سے گویا کہ شادی کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ میری اس سے شادی کراؤ میں مر جاؤں گا، تو اس کا کیا علاج بتایا چاہتا ہے؟ تو بے وقوفی ہے، اس کو سمجھایا جائے بھائی۔ تو اس کو آپ یہی سمجھائیں کہ جیسے میں تیرے لیے بہن ہوں، سیم ویسے ہی وہ تیرے لیے ہیں، اب کیونکہ تو نے اس کی ماں کا دودھ پیا، تیرا نکاح اس سے نہیں ہو سکتا۔ اگر نہیں سمجھا تو پھر آپ سختی سے سمجھائیں، اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے۔ اس کے بعد ہماری بہن کا سوال ہے، مفتی صاحب یہ صحیح حدیث ہے یا ضعیف حدیث؟ وہ 4 منٹ میں 4 کروڑ نیکیاں جو بتائی تھی، تو اس کا جواب سیدھا صحیح ہے کہ صحیح حدیث اور ضعیف حدیث والا سوال تو تب ہونا چاہیے جب کوئی عقیدہ یا مسئلہ ثابت کیا جا رہا ہے، ورنہ اعمال کے تعلق سے فضائل اعمال میں فضائل اعمال سے مراد کتاب نہیں، یعنی اعمال کے فضائل میں ضعیف حدیثیں تمام محدثین کے نزدیک مقبول ہوتی ہیں اور وہ قابل عمل ہوتی ہیں۔ تو جب کوئی عمل بتایا جائے کرنے کے لیے، تو کوئی فضیلت بتائی جائے کسی عمل پر، تو اس میں یہ سوال بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے کہ حدیث یہ صحیح ہے یا ضعیف۔ البتہ یہ جب عقیدہ کوئی بتایا جائے آپ کو یا کوئی مسئلہ بتایا جائے، تب وہاں ہو سکتا ہے، تب سوال آپ کیا کر سکتے ہیں کہ یہ صحیح حدیث ہے یا ضعیف حدیث ہے، کیونکہ عقیدہ اور مسئلہ تب ہی ثابت ہوتا ہے ضعیف حدیث سے۔ وہ اس طرح مسائل پر استدلال، بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، وہ چھوڑیں آپ، اس کا جواب آپ کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد ہماری بہن زینت علی نے ایک سوال کیا تھا، السلام علیکم، کسی کے انتقال کے بعد گھر میں 3 دن تک کھانا نہیں بنتا، پڑوسیوں کے گھر سے کھانا آتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو اس پر ہماری بہن شگفتہ شاہین نے جواب لکھا، ماشاءاللہ بہت اچھا جواب ہے۔ جواب لکھا انہوں نے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ سب رسم ہے، اس کو چھوڑنا چاہیے۔ ہاں غم کی وجہ سے کھانا نہیں بنتا یا پڑوسی یا رشتہ دار کھانا کھلا دیتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس کو ضروری سمجھنا 3 دن تک کھانا بننا ہی نہیں چاہیے، اس کے پیچھے عقیدہ غلط ہے کچھ ہونے کا، تو یہ غلط ہے۔ بہت اچھا جواب لکھا ہے انہوں نے۔ تو مختصر یہی ہے کہ دیکھیں، پہلے یہ ہوتا تھا، آدمی مغموم ہوتا ہے، غم ہوتا ہے اس کے گھر میں انتقال ہوا ہوتا ہے، تو بیچارہ کہاں سے اس کو کھانے کی فکر نہیں ہوتی، کھانا کھایا نہیں جاتا، اس کے حلق سے نوالا نہیں گزرا، جس کے گھر میں کوئی فوت ہوتا ہے تو ہو جاتا ہے، وہ اس کیفیت سے، اس حالت سے گزرا ہوا ہوتا ہے، میں تو اس سے گزر چکا ہوں۔ جب انسان کا اپنا کوئی فوت ہو جاتا ہے تو نوالا حلق سے اترتا نہیں ہے، آدمی بھوکا رہنا پسند کرتا ہے، اور دل کی کیفیت ہی ہوتی ہے کاش ہم بھی مر جاتے۔ بہرحال
تو उस वक़्त आदमी खाना क्या बनाएगा जब खा ही नहीं सकता? तो ऐसे में क्योंकि अब वो खाएगा नहीं तो मर भी सकता है, बीमार भी हो सकता है, तो पड़ोसियों की ज़िम्मेदारी और फ़र्ज़ बनता है कि उसको खाना खिलाएँ जाकर। तो ये तब यहाँ तक तो गुंजाइश है, लेकिन जैसा कि यहाँ पर है कि जैसे इसका जवाब भी दिया गया कि इसको रस्म बना लेना या ये समझना कि 3 दिन तक घर से खाना दूसरों के आएगा, घर में कोई चूल्हा नहीं जलेगा, बिल्कुल नाजायज़ है। अलबत्ता अगर किसी को अल्लाह ताला ने सब्र दिया है, मजबूती दी है, तो वो खुद जो है खुद अपने घर में खाना बना सकता है, खुद खा सकता है, तो बहुत बेहतर है। पड़ोसी से मंगाए। अजीब है, अजीब-अजीब तरह के लोगों में रस्में राइज हैं और सही तरीके पर कोई चलने को राज़ी नहीं है। कहीं तो पड़ोसी के घर पर लोग कुनबा खानदान पूरा खाने के लिए आ जाता है और उसके घर में खाया जाता है, वहाँ समझाते हैं भैया अल्लाह के बंदे वो बेचारा भूखा है, वो खुद तो खा नहीं पाता इस कंडीशन में, तुम उसे लूटने आ गए। एक रस्म वहाँ चल रही है और एक रस्म यहाँ चल रही है कि अपने घर में ही खाना नहीं बनाते, ज़रूरी समझते हैं कि पड़ोसी के यहाँ से ही आए, तो दोनों गलत हैं। अपने घर में खाना ना बनाना ये भी ज़रूरी नहीं है और अपने घर में लोगों को बुलाकर खिलाना ये भी बिल्कुल नाजायज़ है। तो अपने घर में आप अपना खाना बना सकते हैं, खा सकते हैं तो खाएँ और पड़ोसी आपको लाकर दे दे तो पड़ोसी का ये एहसान है, बहुत बेहतर है। बहरहाल जो आपने सवाल पूछा उसके अकॉर्डिंग आपका जवाब काफ़ी हो गया। आज की क्लिप में आपके काफ़ी सारे सवालात ले लिए गए हैं, लेकिन अगर किसी का कोई मसला रह गया तो उसे कमेंट करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लिप में ले लिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।